بابا میں غالباً 8 سال کی عمر میں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ مجھے یہاں لاہور میں لے کر آ گیا تھا. امی ابو سے ہم الگ ہو گئے تھے. اور اب 9 سال کی تو میری بیٹی ہے. تو میں اس بچی کو دیکھ کے اکثر سوچتا ہوں کہ یہ عمر تو نہیں تھی والدین سے الگ ہونے کی. میں جب سے امی ابو سے الگ ہوا ہوں، یعنی یہاں پڑھنے کے سلسلے میں ہم آئے تھے، تب سے میں یہی سوچتا ہوں کہ تب سے میں نے مشکلات ہی دیکھی ہیں. مساجد کے ماحول میں بھی، مدارس کے ماحول میں بھی، ہر طرح سے میں نے مشقتوں والی زندگی ہی گزاری ہے. لیکن جب سے میں نے الحمدللہ مقصد کو پا لیا ہے، تب سے میں یہ سمجھتا ہوں، جب میں پیچھے اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو وہ بہت اچھا سفر تھا. مقصد کون سا پا لیے؟ ڈاکٹر بابا، جب سے آپ سے ملا ہوں تو تب سے سمجھ آ گئی ہے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک. اب یہ کوئی اس میں یہ تھوڑا ہے کہ اب رک جاؤ، آپ نے پا لیا. پایا تو آج تک کسی نے نہیں ہے، یہ تو ان اینڈنگ سفر ہے. جی جی. یہ 3 بار اللہ پانی کی جو دعا ہے، یہ اسم اللہ ذات ہے. یہ اس کی ذات کا سفر شروع ہو گیا. اس کی ذات تو نہ ختم ہونے والی ذات ہے، لامحدود اور ہے. آپ کی شارک سے بھی قریب جیسے کہہ رہے وہ آپ کے خیال سے بھی قریب ہے. اب وہ اگر آپ اس کے ساتھ مشغول رہتے ہو، آپ اس کی طرف ایک قدم چلتے ہو، واقعی 10 قدم آتا ہے. آپ اس کے لیے اس کی محبت میں جو بھی قدم اٹھاتے ہو، وہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ مسلح پہ چڑھ کے سارا دن نمازیں پڑھتے رہو. اس کی محبت یہی مخلوق سے محبت ہے. تو مخلوق کا بھلا آپ کسی بھی طریقے سے کرتے ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں، آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں، آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، ان سب کے آپ کے اوپر حقوق ہیں نا. اللہ نے ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی بھی مشکل وقت آئے تو یہ رشتے سب سے پہلے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کے اوپر آئے تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہسپتال ساتھ آئیں گے، تھانے میں پیچھے آئیں گے، جو بھی ہوگا. تو جو بھی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، جیسے رکھی ہے، اس میں اگر وہ نیکی یہی ہے کہ اللہ کی خاطر مخلوق کا بھلا کرنا، یہ نیکی ہے. وہ جانی یہ میں اور کر رہا ہوں اللہ انشاءاللہ. کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے بھی، یا اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے بھی، جیسے ماں سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو، اگر آپ دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنتے، شرارت نہیں کرتے، انہیں تنگ نہیں کرتے، یہ بھی نیکی ہے. آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا دھوکہ دے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن آپ نہیں کرتے. یا آپ دکاندار ہیں، آپ جائز منافع ہی لیتے ہیں، آپ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ بھی نیکی ہے. یہ سب اگر آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں یا اللہ کے لیے جینا ہے، اور اس میں جو آپ اپرچونٹی ہونے کے باوجود اگر آپ وہ غلط فائدہ نہیں اٹھاتے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند رہتے ہیں، تو یہ قربانی ہی ہے ایک قسم کی، اس سے قرب ملتا ہے اس کا.